وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعنی وزدنی علما یا رب العالمین۔ برادر اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کے سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ نقل فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہونے والے جھگڑے اور اختلافات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل ہے، اور انسانوں میں ہونے والے سب سے پہلے اختلافات ہیں جو دو سگے بھائیوں کے درمیان پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ تفصیل طلب ہے۔ اس واقعے سے دو اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ یہ واقعہ جو دو بھائیوں میں قتل کا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا تھا اور کس کے لیے پیش آیا تھا۔ اگر صحیح حدیث کی بات کریں تو صحیح حدیث میں اس طرح کی تفاصیل کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن اسرائیلی روایات کے اندر اس طرح کی تفاصیل کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا ایک لڑکی کے لیے، اور اس واقعے کی وجہ تھی، اس واقعے کا ریزن بنا تھا حسد۔ اور حسد ایسی بیماری ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی بیماری سے لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو باخبر کیا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حسد ایک ایسی بیماری ہے اور عورت ایک ایسا فتنہ ہے کہ انسان قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم الحسد، لوگوں حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ اس سے جلن محسوس کریں اور تمنا کریں کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر جلن ہونے لگا، آپ اندر ہی اندر سے کڑھنے لگے اور یہ تمنا کرنے لگے، دعا کرنے لگے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ برباد ہو جائے۔ کسی کو اللہ نے خوبصورتی سے نوازا ہے، آپ دیکھ دیکھ کر کے جلن محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی خوبصورتی برباد ہو جائے۔ کسی کے گھر میں خوشحالی آ رہی ہے، آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ میرا بھائی خوشحال کیسے ہو رہا ہے۔ کوئی ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر کے اس کے ٹانگ آپ نیچے کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اسے آگے بڑھنے دینا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ سارے کے سارے مظاہر ہیں جو حسد کے ہوتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے انسان ہر اس حد کو پار کر جاتا ہے جس حد پر بڑے بڑے گناہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کے دور میں اولاد کی پیدائش بکثرت ہوتی تھی، صبح بھی اولاد پیدا ہوتی تھی اور شام کو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی،
اور ایک جوڑا پیدا ایک ساتھ میں ہوا کرتا تھا، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے صبح، اور شام کو بھی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ تو رواج نکاح کا یہ تھا کہ جو صبح لڑکا پیدا ہوا ہے وہ شام کی لڑکی سے شادی کر لے گا، اور جو صبح لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ شام کے لڑکے سے شادی کر لے گی۔ چنانچہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، لیکن سگی بہن ہونے کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو اصول یہ کہتا تھا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوتی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوتی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ لیکن قابیل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بہن اتنی خوبصورت ہے میں اس کے دے دوں، اور اس کی بہن اتنی بدصورت میں اس سے شادی کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ لیکن اصول ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ چلو اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرو، جس کی قربانی یہ دیکھا جائے گا تم جو سوچتے وہ صحیح ہے یا جو اصول کہتا وہ صحیح ہے، جس کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے گی اس کو برحق مانا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے اپنی قربانی میدان میں پیش کی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، قربانی پیش کرنے کے بعد قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر قربانی قابل قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی، اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ان کی قربانی قابل قبول ہو چکی ہے۔ چنانچہ دونوں نے اپنی قربانی میدان کے اندر پیش کی۔ اللہ کے حکم سے آگ آئی اور حابیل کی آگ کو اللہ نے کھا لیا۔ چنانچہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو اصول چل رہا تھا وہ صحیح تھا، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی ہے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی ہے۔ اب یہ بات قابیل کو برداشت نہیں ہوئی، ایک تو ان کی شادی اچھی ہو رہی ہے، دوسرا اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے حسد میں آ کر کے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، انسانی تاریخ کا پہلا مرڈر تھا جو قابیل نے حابیل کو کر کے اس دنیا کو دکھایا۔ اس کے بعد جتنے بھی قتل ہو رہے دنیا میں اس کا گناہ قابیل تک پہنچتا ہے۔ یہ اصول بتایا گیا کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی برائی سماج کے اندر پھیلتی ہے تو جب تک وہ برائی چلتی جائے گی اس کا کچھ % گناہ آپ تک پہنچتا جائے گا۔ صبح قیامت تک اگر اس برائی کا وجود رہا تو جب تک وہ برائی موجود رہی، برائی کا وجود رہے گا، برائی پیدا کرنے والے شخص کو چاہے 1000 سال ہو جائیں اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے کوئی ایسا کام کرنے سے بچے کہ آپ کی وجہ سے سماج میں کوئی خرابی پیدا ہو سکے۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو ساری حدوں کو پار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور عورت ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسی آزمائش جس کی وجہ سے قتل و خریزی عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، عورت کے فتنے سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے، عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ فتنہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، فی نفسہ ہی فتنہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ اسے آزمائش کہا جاتا ہے۔ اب اس میں پڑھ کر کے کوئی آدمی اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے، اور اس میں پڑھ کر کے کوئی آدمی اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مال بھی اللہ نے کہا فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ اس مال کے صحیح استعمال سے آدمی جنت خرید لیتا ہے، اور اس مال کے غلط استعمال سے آدمی جہنم خرید لیتا ہے۔ تو گویا کہ فتنہ ایک آزمائش ہے، فتنہ ایک آزمائش ہے۔ اب صحیح عورت سے شادی کر کے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر کے آدمی اپنی زندگی کو باعث سکون بنا لیتا ہے، لیکن شادی نہ کر کے یا غلط عورت سے شادی کر کے یا بے حیائی کر کے بدکاری کر کے اسی عورت کے ذریعے سے انسان جہنم خرید لیتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے فتنے سے، فتنے شر سے
حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، اور حسد جیسی بیماری، مہلک بیماری جو انسان کے نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سماج کو پاک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔